بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. ألف. صدق الله مولانا العظيم. اللهم نبذل قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. تمام تعریف و توصیف اس اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات ببرکات کو جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس نبی محتشم پر کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کا وجود فرمایا. حمد و صلوات کے بعد معزز محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا جتنا چاہیں اس کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے جب عالم کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، جس میں سے کچھ مخلوقوں کو اس نے بہت کمزور پیدا کیا، کچھ مخلوقات کو اس نے بہت قوی پیدا کیا، کچھ مخلوق کو عقل و شعور و ذہانت و فطانت سے نوازا، اور کسی مخلوق کو اس نے شہوات سے نوازا، اور کسی کو اس طرح بنایا کہ نہ سراپا کمزوری دی نہ سراپا طاقت دی، نہ سراپا شہوت دی نہ سراپا عقل دی، بلکہ اللہ رب العزت نے بندوں پر انعام فرماتے ہوئے جس مخلوق کو انسان کہا جاتا ہے تمام تر خوبیاں جو ہو سکتی ہیں وہ انسان کے لیے جمع فرمایا، اور پھر احسان کیا کہ اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد میں جتنی بھی چیزیں بنائیں سب اسی کے لیے بنائیں، اسی کے فائدے کے لیے. آپ گزشتہ سن چکے درس قرآن کے اندر یہ آسمان کا شامیانہ بلا وجہ نہیں ہے، انسان کے لیے لگا ہے. یہ زمین کا فرش بے وجہ نہیں، انسان کے لیے لگایا گیا. اب اس میں بھی پہلے پارے کی تفسیر کو آپ جب پڑھیں گے اللہ نے زمین کو کس قدر بنایا ہے. نہ زمین کو نرم بنایا اتنا کہ جتنا پانی ہے کہ انسان چل نہ سکے، اور نہ اتنا سخت بنایا جیسے کہ پہاڑ ہے کہ انسان اس پر کاشتکاری نہ کر سکے، بلکہ میانہ بنایا کہ کاشتکاری کرنا چاہے تو کاشتکاری کرے اور چلنا چاہے تو چلے، اور ضرورت پڑے تو اسے اس مٹی کو اکھاڑنا چاہے تو اکھاڑ بھی دے. کتنا کرم فرمایا. پھر کرم بالائے کرم اس نے اس امت پر، اس مخلوق پر نبی بھی اتارے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام مبعوث فرمائے، اور خصوصاً ہم سبوں پر یہ فضل فرمایا
کہ اس نے ہم سبوں کو اپنے محبوب کی امت میں داخل کیا۔ گزشتہ بہت ساری نعمتیں جس کا ذکر میں پیچھے کر چکا ہوں، تو پھر یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد میں بندے پر کچھ حقوق بنتے ہیں۔ اگر میں دنیاوی معاشرے ہی کے اندر کسی پر تھوڑا ہی احسان کیوں نہ کر دوں، وہ زمانے بھر جب تک جیے گا میرا مشکور رہے گا کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ احسان کیا۔ ہم نے یہ تک دیکھا ہے کہ دشمن بھی ہو جائے پھر بھی وہ اس بات کو نہیں بھولتا کہ یار اس نے میرے ساتھ نیکی ضرور کی۔ تو پھر جس طرح آپس میں تھوڑے سے مدد کرنے پر، تھوڑی ہیلپ کرنے پر انسان ایک دوسرے کا مشکور ہو جاتا ہے، تو پھر اتنا سارا اہتمام جس کے لیے رب نے کیا تو بندے کا حق یہ بنتا ہے اس کا شکر کرے، اس کا احسان ہے۔ اس کی نعمتیں ہیں کتنی، اس کے احسان ہے کتنے، اس کی تعریف کریں کیسے، کیا ہم اس کی تعریف کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ بہت سارے سوال ہے کتنی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ان کی نعمتوں کو، اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس کی تعریف کرے تو کیسے کریں؟ کیا اس کی تعریف مکمل ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب آج کی آیت کریمہ کے اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، یہ تمہارا رب کا کلام سنا رہا ہوں۔ فرماتا ہے اگر زمین میں جتنے پیڑ ہیں سب پیڑوں کو کاٹو اور کاٹنے کے بعد ان سارے پیڑوں کا قلم بنا دو، ان سارے پیڑوں کو قلم بنا دو۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، ماں جو ہے نا، ماں، یہ ماں عمومیت پر دلالت کر رہا ہے۔ جتنے بھی درخت ہیں، جتنے بھی درخت ہیں، سارے درختوں کو کیا بنا لو؟ قلم بنا لو۔ اور وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور جو سمندر ہے سات، ان ساتوں سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دو۔ پھر کیا کرو؟ رب کی تعریف کرنا شروع کرو، اس کی تعریف لکھنا شروع کرو، اس کی قدرت کا شمار کرنا شروع کرو، اس کی نعمتوں کی کاؤنٹنگ کرنا شروع کرو۔ کیا کرو گے؟ بہت سارا ذخیرہ اکٹھا کر دیا، دنیا بھر میں کتنے درخت ہوں گے، ہم اپنی جام کے جنگلوں کے درختوں کی کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے۔ ذرا سوچے تو صحیح، دنیا بھر کے اندر کتنے درخت ہوں گے اور سمندر کے اندر کتنا پانی ہوگا۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا شمار یا اس کی قدرتوں کا انحصار کرنا۔ کر سکتے ہو؟ جواب ملا، تمہارا رب ہی نے دیا، ما نفدت کلمات اللہ، تم کتنا بھی لکھو تمہارے قلم ٹوٹ جائیں گے، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی باتیں نہیں ختم ہونے والی ہیں۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ رب العزت کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ کیوں نہیں ہوں گی؟ اب ذرا سوچو، اس کو سمجھو میری بات کو۔ بھئی کتنے اربوں خربوں درخت ہوں گے، کتنی کوانٹٹی میں۔ آپ نے دیکھا 3 روپے والا قلم، 5 روپے والا قلم، چھوٹی سی ذرا سی سیاہی ہوتی ہے اس کی، ذرا سی سیاہی، اگر اس کو جمع کیا جائے نا
ہم نے بچپنے میں جب ہم لکھتے تھے تو کبھی کبھی پھونک مار کر کے وہ ساری سیاہی نکال لیتے تھے، تو اتنی سی سیاہی بیٹھتی تھی، لیکن وہ کم از کم 1 مہینہ چلتا ہے، 3 یا 5 روپے کا، اتنی سی سیاہی۔ اب سمندر کا پانی دیکھو ذرا، کتنی سیاہی بنے گی۔ لکھا لکھا لکھتے رہے، لیکن اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت کی قدرتوں کا انحصار نہیں کر سکے۔ کیوں نہیں کر سکے؟ اس لیے بندو سمجھو، درختوں کو جمع کرو گے اگرچہ بہت ہے، لیکن کہیں ایک حد ہوگی جہاں درخت ختم۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، عقیدہ سمجھانے لگا۔ سمندر کے پانی کو اکٹھا کرو گے اگرچہ بہت ہے، لیکن ایک حد، لیکن تیرے رب کی قدرت کی کوئی حد نہیں۔ یہ ساری ہے متناہی، جس کی انتہا ہے، لیکن تیرے رب کی قدرت ہے غیر متناہی، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو پھر کیسے ایک متناہی چیز غیر متناہی کا احاطہ ہرگز نہیں کر سکتی؟ تو اسی لیے کہا بناؤ سارے قلموں کو، سارے درختوں کو قلم، ساتوں سمندروں کے پانیوں کو بناؤ سیاہی، پھر لکھو ہماری تعریف، ہماری قدرت کا انحصار کر کے دیکھو۔ تم تو ہماری ذات میں شریک ٹھہراتے ہو۔ اے کافروں، کرو، ہماری نعمتوں کو شمار کرو۔ ماں نفدت کلمات اللہ، تمہارے قلم ٹوٹیں گے، سیاہیاں خشک ہو جائیں گی، اللہ کی باتیں ختم ہو جائیں گی۔ کیوں؟ ان اللہ عزیز، اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ عزیز ہے، عزیز بمانا غالب۔ اور صاحب جلالین کہتے ہیں، معنی سمجھ میں آئے گا، آپ اس کی تفسیر کرتے ہیں، ایسا غالب لا یعجزہ شیء، تمہارے ہزاروں درخت، تمہارے بڑے بڑے سمندروں کے پانی کی سیاہیاں، لا یعجزہ شیء، یہ تو ایک الگ کی بات ہے، کوئی بھی چیز جو دونوں عالم کے اندر ہے اس کو عاجز نہیں کر سکتی، اس کو مجبور نہیں کر سکتی، ایسا غالب ہے۔ اور پھر فرمایا آگے اللہ رب العزت نے حکیم، اور پھر تمہارا رب حکیم بھی ہے۔ کیسا حکیم ہے؟ لا یخرج شیء عن علمہ وحکمتہ، کہ تمہارے رب کے علم سے، تمہارے رب کے تمہارا رب کی جو شان ہے، اس کی شان سے نہ کوئی علم باہر ہے، نہ کوئی حکمت باہر ہے، ایسا حکیم ہے۔ تو یہ آیت کریمہ کا جو نزول ہوا، شان نزول، کس وجہ سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس کو آپ ذرا سماتے ہیں۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو یہود کے علماء اور احبار نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں جو علم دیا گیا وہ تھوڑا دیا گیا ہے۔ یہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اوتیتم کے اندر جو ضمیر ہے، اس ضمیر کے مرجع کون ہے؟ کیا ہم یا پوری دنیا؟ حضور نے فرمایا اوتیتم کے اندر سب داخل ہے، جو تم سب کو اتنا علم ملا ہے وہ تھوڑا ملا ہے، چاہے وہ عالم ہو، فاضل ہو، علامہ ہو، فہامہ ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کتنا بھی کسی بھی چیز کا ماہر ہو، کسی بھی علم میں ماہر ہو، وما اوتیتم من علم، کسی بھی چیز کا علم تمہیں دیا گیا ہے، لیکن الا تھوڑا۔ تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، یہود اور کے علماء اور ان کے احبار نے یہ عرض کیا حضور کی بارگاہ میں، سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ، حالانکہ بڑے بڑے ہم نے علماء دیکھے، ان کے علم کے لوہے منواتے ہوئے دیکھے، ان کے سوالوں کا جواب نہیں کسی کے پاس،
اور آپ کہہ رہے ہیں تھوڑا علم دیا گیا. سمجھ نہیں آ رہی یہ بات. حالانکہ آپ توریت کی تصدیق کرتے ہیں اور توریت کے اندر لکھا ہوا ہے, یہ بات توریت میں موجود ہے کہ یہ جو توریت ہے اس میں ہر شے کا علم ہے. ایسی قرآن پاک کے اندر تبیان لکل شے, یہ جو قرآن ہے اس میں بھی ہر چیز کا علم ہے. تو حضور نے فرمایا ہر شے کا علم اگر ہے تو وہ بھی تو رب کے دینے سے ہے. تو یہ بھی تو کمی ہوا نا رب کے مقابل, یہ بھی تو قلیل ہی ہوا. اگرچہ ہر شے کا علم ہے لیکن رب کے مقابل میں تو قلیل ہے. تو اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا کہ اس پر تم عمل کرو تو نفع پاؤ گے. انہوں نے کہا آپ کیسے یہ خیال فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ قول, حالانکہ آپ کا یہ قول ہے کہ حکمت دی گئی اور جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر ملی. تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ حکمت ملی تھوڑی اور خیر ملی کثیر, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر جب یہ اس طرح کے اعتراض کیے یہود کے علماء اور ان کے احبار نے, تو رب نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم اپنے علم کا گھمنڈ دکھا رہے ہو, تم اپنے علم پر اترا رہے ہو. اب میرے رب کا علم سنو, میرے رب کے علم کا احاطہ کرو گے تو قلم ٹوٹ جائیں گے, سیاہیاں ختم ہوں گی, رب کا علم ختم نہیں ہوگا. یہ ان کو جواب دیا. اور اس تعلق سے ایک قول یہ بھی ہے کہ یہودیوں نے قریشیوں سے کہا تھا کہ اس طرح کے کلام کرو جا کے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ان کے پاس کیا جواب ہوگا. تو جواب پھر محبوب نے نہیں دیا, محبوب کے رب نے دیا. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مشرکین کہتے تھے کب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کو بیان کریں گے, ایک آدھ دن تو ختم ہی ہوں گی ان کی باتیں, ایک آدھ دن تو ان کے رب کے اوصاف ختم ہوں گے, جس دن ختم ہوں گے اس دن دین ختم ہو جائے گا. تو پھر رب تعالیٰ کی طرف سے بیان آیا تم ختم ہونے کی بات کرتے ہو, ہمارے علم اور ہماری قدرت کو 7 سمندروں کی سیاہی بھی ختم نہیں کر سکتی. دنیا بھر کے درخت ہمارے علم کو ختم نہیں کرتے, تم کہاں سے ختم کرنے لگے ہو. یہ انتظار چھوڑ دو, ہمارا علم, ہماری قدرت, ہمارا دین ختم ہو جائے گا, تمہاری سوچیں ختم ہوں گی, ہمارا دین قیامت تک باقی رہے گا. سمجھ رہے ہیں. تو یہ اس آیت کا شان نزول ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم, تم سب کا پیدا کرنا اور پھر تم سب کو قیامت میں اٹھانا. اب چاہے اس میں مسلمان ہو یا کفار ہو, دنیا بھر کے تمام اشیاء, تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا مارنے کے بعد اٹھانا. اللہ رب العزت فرماتا ہے الا کنفس واحدہ, یہ رب کے یہاں ایسا ہی ہے جیسے ایک جان کو پیدا کرنا. ایک جان کو پیدا کرنا رب کے یہاں جتنا آسان ہے کہ وہ فرمائے کن فیکون, وہ ہو جاتی ہے. اسی طرح جمیع مخلوقات کا پیدا کرنا پھر جمیع مخلوقات کا قیامت کے دن اٹھانا اللہ کے ہاں ایسا ہی ہے. یہ اللہ رب العزت نے کیوں ارشاد فرمایا؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور علم کے کمال کو بیان فرمایا, اور اب یہاں سے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے سے متعلق کفار مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا اے اہل مکہ, تم سب کو پیدا کرنا اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا اللہ کے لیے ایک جان کو پیدا کرنے کے برابر ہے. یہ اللہ تعالیٰ پر کچھ دشوار نہیں, کیونکہ اس کی قدرت تو یہاں تک ہے کہ اگر وہ چاہے تو لفظ کن فرما کر سب پیدا کرتے. بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اقوال کو سننے والا اور تمہارے افعال کو دیکھنے والا. اس آیت کا شان نزول کیوں ہوا, یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟
تو ابی بن خلف نام کا ایک کافر تھا اور اس کے ساتھ میں کفار مکہ کی کچھ جماعتیں تھیں. وہ آئیں حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور حاضر ہو کر کہنے لگے بے شک اللہ نے مختلف مراحل سے گزار کر ہمیں پیدا کیا. کس طرح؟ جس طرح قرآن میں آیا ہے کہ ہم پہلے نطفہ تھے، منی کا ایک قطرہ تھے، پھر ہمیں رب نے جمع ہوا خون بنایا، پھر گوشت کا ٹکڑا بنے، پھر ہماری ہڈیاں اور اعضاء بنے. تو ہم یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ رب نے ہمیں بنایا، لیکن بنایا تو ایک اہتمام کے ساتھ نا، کہ پہلے نطفہ، پھر جمع ہوا خون، پھر لوتھڑا، پھر ہڈیاں اور اعضاء. اس میں ٹائم لگا رب کو. ان کے یہ گمان فاسد تھا کہ رب کو اس میں وقت لگا کہ نہیں لگا. ان سارے تخلیق کے مراحل کے جاننے کے باوجود آپ یہ کہتے ہو کہ ہم سب کو اللہ ایک گھڑی میں نئے سرے سے اٹھا دے گا. یہ دلیل پیش کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بیان کرتے ہیں، قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ ثم من علقۃ، اس طریقے کی آیت کریمہ ہے کہ پہلے تم نطفہ تھے، پھر تم جمع ہوا خون ہوئے ماں کے شکم کے اندر، پھر تمہارا جو لوتھڑا بنا گوشت کا، پھر اس میں ہڈیاں بنی، پھر اعضاء بنے، پھر کہیں جا کر کے 9 مہینے کے اندر تمہاری شکل و صورت تیار ہوئی، تم جننے کے قابل ہوئے. تو اتنا وقت رب نے لیا ہماری پیدائش میں. تو پھر یہ بتاؤ جب پیدائش میں اتنا وقت لیا تو ایک ساتھ اٹھا کیسے دے گا؟ یہ ان کا استدلال تھا. عقل کے گھوڑے دوڑا رہے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ان کا اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے کہ اتنا وقت لگا، 9 مہینے کی مدت لگی ہمیں پیدا کرنے میں، تو پھر اٹھانے میں ایک ساتھ کیسے اٹھا دے گا؟ اس میں بھی تو وقت لگے گا. یہ ان کا استدلال تھا. تب آیت نازل ہوئی، او کافرو، تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا اٹھانا رب کے صرف ایک جان کو پیدا کرنے کے برابر ہے. ایک جان کو پیدا کرنے کے برابر. یہ جواب دیا. اور ان اللہ سمیع، یقینا اللہ سننے والا ہے، کل مسموع، جتنی بھی چیزیں سنی جانے والی ہیں اللہ سب کو سننے والا ہے. اور بصیر، اللہ دیکھنے والا ہے، کل مبصر، جو چیزیں دیکھنے والی ہیں. لا یشغلہ شیء عن شیء، لا یشغلہ شیء عن شیء، اس کو ایک چیز کی طرف دیکھنے سے دوسری چیز غافل نہیں کر سکتی. ایسا دیکھنے والا ہے رب. ہم بھی دیکھنے والے ہیں، بصیر ہیں ہم، لیکن اگر میں تسکین بھائی کی طرف دیکھوں گا تو پھر والد صاحب کی طرف نہیں دیکھ سکتا، یا بھائی صاحب کی طرف نہیں دیکھ سکتا، یا بھائی صاحب کی طرف دیکھوں گا تو ان کی طرف نہیں دیکھ سکتا. یعنی ایک کی طرف دیکھنا مجھے دوسری کی طرف دیکھنے سے غافل کرے گا. میں اس طرح کا بصیر ہوں کیونکہ رب کی عطا سے بصیر ہوں. اب وہ بغیر عطا کے بصیر ایسا ہے کہ وہ کسی بھی شے کے داخل ہونے سے غفلت کا شکار نہیں ہوتا. وہ ہر چیز کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے بندہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے، بلکہ اس سے بھی قریب. سمجھ رہے ہیں؟ ایک چیز کو دیکھنے سے دوسری چیز اس کو غافل نہیں کر سکتی. اس طرح کا رب تعالیٰ سمیع ہے. آگے فرمایا الم ترى ان اللہ یولج اللیل فی النہار، اے سننے والے کیا تو نے نہیں دیکھا اللہ رات لاتا ہے دن کے حصے میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو لاتا ہے رات کے حصے میں، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ رات کو لاتا ہے دن کے حصے میں، دن کو لاتا ہے رات کے حصے میں. اس کا مطلب یہ کہ ایک کو گھٹا کر دوسرے کو بڑھاتا ہے، اور جو وقت ایک میں گھٹاتا ہے وہ دوسرے میں بڑھا دیتا ہے. یعنی کبھی دن کو چھوٹا کرتا ہے تو رات کو بڑھا، رات کو چھوٹا کرتا ہے تو دن کو بڑھا. یہ کام اللہ رب العزت فرماتا ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور چاند و سورج کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، ڈیوٹی پر لگا دیا ہے کہ بندوں کے نفع کے لیے. رات میں چاند نکلا تاکہ بندے سو سکیں، دن میں سورج نکلا تاکہ بندے ذریعے معاش تلاش کر سکیں.
اور کلو یجری الی اجل مسمى، ان سب کو ایک مدت تک جاری رکھا۔ ایک مفسر فرماتے ہیں ایک مدت تک یعنی قیامت تک۔ چاند و سورج ہمیشہ جاری نہیں رہیں گے، قیامت تک رہیں گے۔ دن و رات کا بڑھنا چڑھنا ہمیشہ جاری نہیں رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ چاند نکلے گا لیکن مہینے تک، سورج نکلے گا لیکن سال تک، پھر چڑھے گا۔ چاند نکلے گا مہینے تک، پھر بعد میں چڑھے گا۔ یہ مدت تک جاری کیا۔ تو یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا۔ ان اللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے کاموں سے بھی خبردار ہے۔ اس نے دن کو بڑا کیا، رات کو چھوٹا کیا، سورج و چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا، ہر چیز کا ایک وقت متعین کیا۔ تو پھر کیا تم یہ گمان میں ہو کہ اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر ہے؟ اللہ تمہارے کاموں سے بھی باخبر ہے۔ اپنے کاموں پر بھی غور کرو۔ اور فرمایا ذالک بان اللہ الحق، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے۔ یہ ساری نشانیاں جو بیان فرمائی یہ کس لیے بیان فرمائی؟ اس لیے کہ بندو تاکہ تم غور کر سکو کہ اللہ ہی حق ہے، اللہ رب العزت ہی حق ہے، اور ان اشیاء مذکورہ پر وہ قادر ہے، تو وہی مستحق عبادت ہے۔ اس لیے نشانیاں بیان کی گئی۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ بَاطِلٌ، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ سب کے سب باطل ہیں۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ بَاطِلٌ، اللہ حق ہے جس نے تمہارے لیے چاند، سورج، آسمان، زمین، نہ جانے کتنی نعمتوں کو پیدا کیا، تو یہی ہے جو حق ہے، اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ سب باطل ہیں۔ تو یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے انبیاء کی امتوں نے بھی ان کی پوجا کی، تو کیا وہ بھی باطل ہوئے؟ ارے اعوذ باللہ، نہیں، بلکہ یہاں جو ماں ہے، ماں، وہ ماں غیر ذوی العقول کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یعنی ان کے لیے جو عقل نہیں رکھتے۔ انبیاء تو عقل رکھتے ہیں، مراد ان سے یہ ہے کہ جتنے بھی پتھروں کی تم پوجا کرتے ہو وہ سب کے سب باطل ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اس لیے کہ اللہ ہی بلند بڑائی والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ ہی ہے جو بلند ہے اور بڑائی والا ہے۔ تو پھر ضروری ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اس کی تعریف بیان کریں، اس کی حمد بیان کریں، اس کا شکر کریں، اور شکر کریں گے پھر بھی اللہ کتنا انعام فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا۔ اگر تم شکر کرو گے تو ایسا نہیں کہ فائدہ نہیں ملے گا، شکر کرنے میں بھی فائدہ ملے گا۔ میں تمہاری نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا، تمہارے ثواب کو زیادہ کر دوں گا، اور پھر تم اگر مجھے یاد کرو گے، میرا ذکر کرو گے، تو ایسا نہیں تم بندے ہو کر مجھے یاد کرو گے، میں رب ہو کر بھی تمہیں یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو گے، اذکرکم، تمہیں یاد کروں گا۔ تم گناہوں میں یاد کرو گے، میں مبارک فرشتوں میں یاد کروں گا۔ تو اللہ کا ذکر کرنا بہت بڑے اچھی بات ہے۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث پاک سنا کر میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں، تاکہ ہم اللہ کا ذکر کرنا سیکھیں۔ ہم نے دنیا میں بہت کچھ سیکھ لیا، لیکن اللہ کا ذکر نہیں آتا، اس کا نام لینا نہیں آتا، اس کے ذکر کے آداب نہیں آتے۔ حالانکہ ذکر کے تعلق سے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ترمذی شریف میں ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، حضور قیامت کے دن اللہ عز و جل کے نزدیک کن بندوں کا درجہ افضل ہوگا؟ کون ایسے لوگ ہیں کہ جن کا درجہ اللہ کے ہاں بڑا ہوگا؟ کیا وہ کہ جن کے پاس زمین زیادہ ہے، زمیندار ہے، ان کا زیادہ مرتبہ ہوگا؟ کیا وہ کہ جن کے پاس دولت زیادہ ہے؟ کیا وہ کہ جو حسن کے مالک ہیں؟ کون ہے کہ جس کا مرتبہ زیادہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مرتبہ رب کے ہاں سب سے زیادہ ہوگا جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اور وہ جو خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، جنہوں نے اپنی گردن اللہ کی راہ کے لیے کٹا دی،
آپ نے فرمایا اگر وہ اپنی تلوار سے کفار و مشرکون کو یہاں تک مارے کہ تلوار ٹوٹ جائے، وہ خون میں رنگا رنگ ہو جائے، جب بھی ذکر کرنے والا ہی ان سے بلند رہے گا۔ اس کی مسئلے کی حساسیت سمجھیے آپ۔ ایک وہ شخص کی جس نے رب کے ہاں رب کی رضا کے لیے اپنی گردن کٹا دی، کفار سے یہاں تک لڑا کہ تلوار ٹوٹ گئی، اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، اس کی کھال ادھیڑ دی گئی، حضور فرماتے ہیں پھر بھی یہ اس شخص پر فوقیت حاصل نہیں کر سکتا جو رب کا ذکر کرنے والا ہے۔ ایک حدیث پاک اور ابن ابو شیبہ اور ابن جریر سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہو؟ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو تمہارے مولا کو سب سے زیادہ پسند ہو؟ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ تمہارے درجات کو زیادہ بڑھانے والا ہو، تمہارے اس جہاد سے بہتر ہو جو تم اللہ کی راہ میں کرتے ہو، جس میں تمہارے دشمن سے مٹبھیڑ ہو اور تم اس میں مارو اور مارے جاؤ، جو تمہارے مال اور دولت کے خیرات کرنے سے بہتر ہو؟ لوگوں نے عرض کیا ماں ہوا یا ابا دردہ، وہ کیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل، مال کا خرچ کرنے سے بھی افضل، سارے عملوں میں افضل؟ ماں ہوا یا ابا دردہ، کون سا عمل ہے جو اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے؟ قال ذکر اللہ، کہتے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، وہ اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرنا ہے۔ تو صاحب وہ اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کا ذکر کریں، ذکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ جو بندہ ذکر کرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ فرات کے دل کا مالک ہوتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو خوب خوب اپنے رب کا ذکر